وہ سلیب جو مسلمانوں نے ہیٹین میں حاصل کر لی تھی، وہ سلیب ان کو واپس کی جائے اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اقرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اقرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقہ کشی تک نوبت ہوتی ہے اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کے اس قلعے کا دفاع کیا جا سکے۔ بالآخر امن کی شرائط طے کی جاتی ہیں اور رچرڈ دا لائن ہارٹ، جس کو پورا یورپ اپنا عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے، مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کر کے کئی ہزار عورتیں، بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انگریز بادشاہ رچرڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے اور وہ صلیب بھی لا کر اس کو دی جائے۔ وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا اور نہ وہ صلیب اقرا کے مسلمانوں کے پاس تھی۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے ذبح کر دیا۔ مسلمانوں میں غیظ و جلال سے خیال پھیل جاتا ہے اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج پر۔ گھمسان لڑائی ہوتی ہے لیکن صلیبیوں کا لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی، کسی ایک ہاسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے۔ تمام مسلمان جو اقرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، رچرڈ دا لائن ہارٹ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ خود عیسائی مورخ بھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریخ ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں جب اس نے نہتے، عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد ذبح کر دیا۔ اقرا کی فتح کے بعد صلیبیوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کے واپس چلا جاتا ہے اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ دا لائن ہارٹ پر آ جاتی ہے۔ اقرا کی فتح کے کئی سال بعد تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے اس کی کئی جھڑپیں ہوئی۔ تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں جس میں کچھ افسانوی ہیں اور کچھ حقیقی ہیں۔ یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا۔ ایک جنگ کے دوران رچرڈ دا لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ پیدل ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل۔ آپ جنگ رکواتے ہیں، اپنے بہترین گھوڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو رچرڈ دا لائن ہارٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے اور رچرڈ سے کہتے ہیں کہ اس پہ سوار ہو کے اپنی فوجوں کی قیادت کرو۔ میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پہ ہوں اور وہ پیدل ہوں۔ ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا طبیب خاص بھیجتے ہیں عیسائی لشکر میں جو جا کے رچرڈ کا علاج کرتا ہے اور ساتھ اس کو پھلوں اور برف کا تحفہ بھجوایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو اور سلطان کے مقابلے پر آئے۔ انسانی تاریخ نے اتنے اعلیٰ کردار کا جنرل کبھی نہیں دیکھا۔ خود عیسائی مورخ جیسے ہم نے عرض کیا مجبور ہیں تمام تر تعصب کے باوجود کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں۔ کئی سال یہ جنگیں چلتی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے نہ یہ صلیبی بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ سکتے ہیں، نہ رچرڈ دا لائن ہارٹ اپنی تمام صلیبی فوجوں کے ساتھ سلطان کو کسی ایک محاذ پر شکست دیتا ہے۔ 1192 میں تنگ آ کر ایک پیس ڈیل سائن کر لی جاتی ہے جس کے مطابق صلیبی فوجیں واپس لوٹ جائیں گی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع ملتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کے آرام کر سکے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے لیکن اس کی بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا بحری جہاز غرق ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا جا نکلتا ہے۔ آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے۔ 2 سال تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی مہم سے واپس جانے کے بعد آسٹریا کی جیل میں بند رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا انگلینڈ ٹیکس جمع کرتا ہے، فدیہ جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو رینسم کیا جاتا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ کو ختم کرنے کے بعد جب صلیبی نامراد ناکام لوٹ جاتے ہیں تو 1193 میں دمشق میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم نکلتے ہیں اور کفن کے پیسے بھی نہیں ہوتے. آپ کے دوست چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام کے لیے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے. سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بچ جاتی ہے. کہنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے 5 اور صلیبی جنگیں آنے والی دہائیوں میں روانہ کی، لیکن تمام کی تمام اس بری طرح شکست سے دوچار ہوئی کہ ان کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے. چوتھی صلیبی جنگ میں تو حال یہ ہوا کہ صلیبی قسطنطنیہ ہی میں الجھ گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا. اس کے بعد بچوں کی بھی ایک صلیبی فوج نکلی جنہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کے بڑے ناکام ہو رہے ہیں بدکرداری اور بری اخلاق کی وجہ سے تو معصوموں کی فوج جائے گی جو بیت المقدس کو فتح کرے گی. ان میں سے کوئی بچہ یورپ سے بھی پار نہیں کر سکا اور تمام کے تمام وہی تباہ کر دیے گئے. ان تمام صورتحال کے بعد تقریباً کئی سو سال تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا. 1917 میں ایک آزمائش کی گھڑی آئی کہ جب بیت المقدس شریف خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں کے پاس گیا اور اس موقع پر فرانسیسی فوج کے جنرل دمشق جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ صلاح الدین ہم آ گئے، ہمیں روک کے دکھاؤ. جو ذلت ان کو سلطان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی اس کی ہیوملیشن اور شرم یہ ابھی تک اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں. آج بیت المقدس شریف یہودیوں کے پاس ہے اور اپنے ایک اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر. آپ سے درخواست ہے کہ اس سلطان کے لیے رحمت اور برکتوں کی دعا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی کو دوبارہ بھیجے. آج بھی جب بیت المقدس شریف اپنے کسی صلاح الدین کے منتظر ہے تو فلسطینی بچے اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا یہ ترانہ پڑھتے ہیں کہ نحنو ابناء المسلمین کلنا صلاح الدین، ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں، ہم میں ہر شخص صلاح الدین ایوبی ہے.